فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید ناول امر بیل جس کی رائٹر ہیں عمیرہ احمد، اس کی یہ 23ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اس کی پریشانی اگر نانو سے چھپی نہیں رہی تھی تو آفس میں بھی وہ دوسروں سے اپنی ذہنی اور دلی کیفیات نہیں چھپا سکی تھی۔ سب سے پہلے صالح نے اس سے اس کا حال احوال پوچھا تھا۔ تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اس نے سلام دعا کرنے کے بعد پہلا سوال یہی کیا۔ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیزا نے اپنی میز پر پڑے آرٹیکلز پر اپنی نظریں جماتے ہوئے کہا۔ پھر تم اتنی سنجیدہ کیوں نظر آ رہی ہو؟ صالح کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ کام کرنے کے دوران میں ہمیشہ سنجیدہ ہی نظر آتی ہوں، علیزا نے اسی طرح آرٹیکلز پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتی۔ صبح تمہیں آفس میں داخل ہوتے دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارا موڈ خراب ہے، مگر تم کہہ رہی ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میری طبیعت کچھ خراب ہے، باقی تو سب کچھ واقعی ٹھیک ہے۔ علیزا نے اس بار سر اٹھا کر مسکرانے کی کوشش کی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آیا، صالح نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے کہا۔ وہ ایک ٹھنڈا سانس لے کر ایک بار پھر ان آرٹیکلز پر جھک گئی۔ میں مدد کر سکتی ہوں کچھ؟ صالح نے کچھ دیر کے بعد کہا۔ نہیں، علیزا صفحات الٹتے ہوئے بولی۔ پھر صالح کو اپنی طرف دیکھ کر نرم آواز میں بولی، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ صالح قدرے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ گئی۔ ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ، علیزا نے کہا۔ اٹس آل رائٹ۔ صالح ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ علیزا نے اس کے باہر جاتے ہی اپنے سامنے پڑے ہوئے آرٹیکلز ایک طرف رکھ دیے۔ ان آرٹیکلز کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ اس وقت ان کا سر پیر سمجھنے سے قاصر تھے۔ جنید اس وقت اسے آفس میں فون کیا کرتا تھا، آج اس نے فون نہیں کیا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود اس کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ پچھلی رات اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو ایک بار پھر اسے یاد آ رہی تھی، اور وہ ایک بار پھر خفگی کی ایک لہر سے اپنے اندر اٹھتی محسوس کر رہی تھی۔ آخر اسے عمر کی خاطر مجھ سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ایسے شخص کی حمایت کرنے کی جسے وہ براہ راست جانتا تک نہیں۔ اسے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ کیا اسے مجھ سے زیادہ میری فیملی کی فکر ہو سکتی ہے؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پین ٹیبل پر رکھ دیا۔ اور آخر اسے مجھ سے یہ سب باتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ جھنجھلا رہی تھی۔ پھر اتنی چھوٹی سی بات پر وہ اس طرح ناراض ہو گیا، اور اس کا دعویٰ ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ بہت مضطرب تھی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں اسے فون کر لوں؟ اسے یکدم ایک خیال آیا، مگر میں اسے فون کیوں کروں؟ ناراض وہ مجھ سے ہے، میں تو نہیں۔ غلط بات اس نے کی تھی، میں نے تو نہیں۔ اس نے ایک بار پھر آرٹیکلز کو اپنے سامنے کھینچ لیا۔ مگر اس سے بات کر کے میں کم از کم اس ٹینشن سے تو نکل سکتی ہوں۔ اسے ایک بار پھر خیال آیا۔ لیکن اگر فون کرنے پر اس نے ایک بار پھر مجھ سے وہی مطالبہ کیا تو اس کے دل میں خدشہ پیدا ہوا۔ اسے خود مجھے فون کرنا چاہیے، میں اسے فون کیوں کروں؟ اسے احساس ہونا چاہیے اپنی غلطی کا۔ لیزا نے ایک بار پھر اپنا ارادہ بدل لیا۔ صالح اس دن بہت خوش تھی۔ اس کے آرٹیکل پر ملنے والا رسپانس بہت اچھا تھا۔ شاید وہ علیزا سے اس رسپانس کو ہی ڈسکس کرنا چاہتی تھی، مگر علیزا کے خراب موڈ نے اسے قدرے حیران کر دیا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ علیزا کا موڈ اس طرح خراب ہو۔ وہ عام طور پر خوشگوار موڈ میں رہا کرتی تھی۔ 3-4 بجے کے قریب صالح ایک بار پھر علیزا کے کمرے میں آ گئی تھی۔ تمہارا موڈ کچھ ٹھیک ہوا؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ لیزا اس بار اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ہاں، ٹھیک ہو گیا، خدا کا شکر ہے، ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ شاید تم آج سارا دن ہی اسی طرح منہ لٹکائے پھروگی۔ صالح نے ایک گہری سانس لے کر کرسی کھینچ لی۔ تمہارا کام ختم ہو گیا؟ تقریباً ختم ہو گیا، لیزا نے اس کی بات کا جواب دیا۔ چلو اچھا ہے، کچھ دیر گپ شپ تو کر سکتی ہوں تمہارے ساتھ، صالح اطمینان سے بولی۔ مجھے لگتا ہے آج تمہارے پاس کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیزا مسکرائی۔ ہاں واقعی، آج میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک فنکشن کی کوریج کرنی تھی، وہ میں کر آئی ہوں۔ چند چھوٹے موٹے دوسرے کام تھے، وہ بھی کر چکی ہوں، اس لیے آج میری کوئی اور مصروفیت نہیں ہے۔ یعنی راوی چین ہی چین لکھتا ہے تمہارے لیے؟ علیزا نے تبصرہ کیا۔ کہہ سکتی ہو، کم از کم آج تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ 2 دن سے تو ویسے بھی میں تعریفی کالز اور کلمات کا ڈھیر اکٹھا کرتی پھر رہی ہوں، صالح نے فخری انداز میں کہا۔ علیزا نے سر اٹھائے بغیر صرف نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بولتی جا رہی تھی، حالانکہ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ اس آرٹیکل میں میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ سارا کام تو زین العابدین کا ہے، میں نے تو صرف 1-2 گھنٹے بیٹھ کر اس کی دی گئی معلومات پر وہ آرٹیکل لکھ دیا۔ علیزا نے ایک گہری سانس لے کر اپنے سامنے پڑی فائل بند کر کے ایک طرف سرکا دی۔ صالح اب بھی بول رہی تھی، اگر اصل کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو وہ زین العابدین کو جاتا ہے، مگر تم زین العابدین کو دیکھو، اس نے خود بھی فون کر کے مجھے اتنا اچھا آرٹیکل لکھنے پر سراہا ہے۔ صالح نے زین العابدین کی تعریف کی۔ ویسے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس آدمی کے پاس اللہ دین کا چراغ ہے، ورنہ جس طرح کی معلومات اس کے پاس اس آسانی سے پہنچ جاتی ہیں وہ کبھی کسی دوسرے کے پاس نہیں پہنچ سکتی۔ وہ اپنی کرسی کو جھلاتے ہوئے تحسین آمیز انداز میں بولی۔ تمہیں پتہ ہے لیزا، عمر جہانگیر اور رضی محمود کے خلاف انکوائری شروع ہونے والی ہے۔ بات کرتے کرتے اچانک صالح کو جیسے کچھ یاد آیا۔
مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ لیزا نے مدھم آواز میں کہا۔ ہاں واقعی تمہیں کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ بہرحال مجھے یہ خبر بھی زین العابدین نے دیا۔ تم خود سوچو کتنا زبردست امپیکٹ پڑے گا اس آرٹیکل کا، اور میرا کہ ایک آرٹیکل کی وجہ سے مجبور ہو کر کسی بیوروکریٹ کے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے۔ سالے کے لہجے میں جوش تھا، اور وہ بھی عمر جہانگیر اور رضی محمود جیسے بیوروکریٹس کے خلاف، پاکستان کے سب سے طاقتور ترین خاندانوں میں سے 2 کے خلاف۔ تصور کرو۔ علیزہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ سالے کو ابھی اس نیوز پیپر کو جوائن کیے 2-3 ماہ ہی ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ فری لانس جرنلسٹ کے طور پر کام کر رہی تھی، مگر اب اس نے علیزہ کے اخبار کو جوائن کر لیا تھا، اور پہلے دن سے ہی علیزہ کے ساتھ اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، مگر دونوں ایک دوسرے کی فیملی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی۔ نہ علیزہ نے کبھی اپنے انکلز اور کزنز کے بارے میں وہاں کسی کو بتایا تھا، نہ ہی سالے نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کسی کے بارے میں بات کی تھی، اور اب وہ علیزہ کو عمر جہانگیر اور اس کے خاندان کے بارے میں معلومات فراہم کر رہی تھی۔ عمر جہانگیر کے خاندان کو بدماشوں کا ٹولہ کہا جا سکتا ہے۔ علیزہ کا چہرہ سالے کے تبصرے پر سرخ ہو گیا۔ سالے ہمیشہ بے لاگ قسم کے تبصرے کیا کرتی تھی۔ اس سے پہلے اس کے ایسے کسی تبصرے نے علیزہ کو کبھی پریشان نہیں کیا تھا، کیونکہ ایسے تبصرے کا تعلق اس سے نہیں تھا، مگر اب وہ براہ راست اس کے خاندان کی بات کر رہی تھی، اور علیزہ سننے پر مجبور تھی۔ میں تو حیران ہو گئی زین العابدین سے اس کے خاندان کے بارے میں سن کر۔ کسی دوسرے ملک میں یہ لوگ ہوتے تو 150 سال کی قید کاٹ رہے ہوتے، بیوی بچوں سمیت، مگر ان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ پاکستان میں ہے اور اس لینڈ آف دا پیور میں گل چھڑے اڑا رہے ہیں۔ سالے نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اور ان کے اثر و رسوخ کا یہ عالم ہے کہ آج کہیں اس فیملی کے حوالے سے تعارف کروایا جائے تو ریڈ کارپیٹڈ استقبال ہوگا۔ سمجھ نہیں آتا ایسے سسٹم پر ہنسا جائے اور رویا جائے۔ علیزہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تمہیں پتہ ہے پچھلے سال ان لوگوں نے میرے انکل اور ان کے خاندان کے ساتھ کیا کیا؟ سالے نے دوسرا قصہ شروع کیا۔ میرے انکل کے بیٹے کو ایک جھوٹے پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ علیزہ کا سانس یکدم رک گیا۔ میرے انکل کے بیٹے اور اس کے 3 دوستوں کو۔ علیزہ کو لگا اس کی خاموشی اب کبھی ختم نہیں ہو سکے گی۔ ایک یہ عمر جہانگیر تھا، ایک اس کا کزن تھا عباس حیدر، ابھی 1 سال کے بعد باہر سے آیا ہے، لاہور میں پوسٹنگ ملی ہے۔ ان دونوں نے میرے کزن کو اس کے گھر سے اٹھوا کر قتل کر دیا۔ تم نے پڑھی ہوگی یہ خبر، جسٹس نیاز کا نام بھی سنا ہوگا۔ وہ اب علیزہ سے پوچھ رہی تھی۔ علیزہ سر نہیں ہلا سکی، اور اس پر اس کے دوستوں پر الزام یہ لگایا تھا کہ ان چاروں نے کسی گھر پر ڈاکہ ڈالا تھا اور وہاں سے فرار ہوتے ہوئے پولیس کے ساتھ مقابلے میں مار دیے گئے۔ سالے اب غصے کے عالم میں بول رہی تھی، مگر یہ سب جھوٹ تھا۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں تھا اس رات۔ پولیس چوروں کی طرح رات کو انہیں ان کے گھر سے اٹھا کر لے گئی اور قتل کر دیا۔ علیزہ نے ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہاتھوں کی لرزش کو چھپایا۔ میرا کزن ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ تھا اور ان لوگوں نے اس طرح اسے مار دیا۔ بعد میں میرے انکل نے تو بہت ہنگامہ کیا۔ عباس حیدر کے باپ کو اسلام آباد سے آنا پڑا، معافیاں مانگتا رہا کہ ایسا غلطی سے ہو گیا، مگر بعد میں یکدم گرگٹ کی طرح رنگ بدل کر کہنے لگا کہ میرے کزن اور اس کے دوستوں نے اس کی کسی بھانجی کو ریپ کیا اور اس کے گھر پر فائرنگ کی۔ میرے انکل تو ہکا بکا ہو گیا اس الزام پر۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ خود کو بچانے کے لیے ان پر اس طرح کا الزام لگائیں گے۔ چیف منسٹر تک ان لوگوں کی حمایت کر رہا تھا۔ سالے سرخ چہرے کے ساتھ بولتی جا رہی تھی اور علیزہ کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ زبردستی مجبور کر دیا میرے انکل کو سیٹلمنٹ کرنے پر۔ تم اندازہ کر سکتی ہو یہ لوگ خود کو بچانے کے لیے کس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال کر سکتے ہیں؟ سالے کی آواز میں نفرت تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ علیزہ نے اپنے آواز بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کس نے بتانا تھا؟ ظاہر ہے انکل نے بتایا۔ ہم نے تو مجبور کیا تھا انہیں کہ یہ سب کچھ پریس تک لے جائیں، کورٹ میں کیس کریں، مگر وہ تیار نہیں ہوئے۔ تم اندازہ کر سکتی ہو کہ ہائی کورٹ کا ایک جج پولیس اور ان لوگوں سے خوف زدہ تھا کہ وہ لوگ اسے اور اس کے خاندان کو مزید تنگ کریں گے۔ وہ جج کسی دوسرے شخص کو کیا انصاف دے گا جو اپنے لیے انصاف نہ مانگ سکتا ہو؟ وہ کہتی گئی۔ ان لوگوں نے خود یہ کہا تھا کہ ان کی بھانجی۔ علیزہ کو تو جیسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں خود کہا تھا۔ پنجاب کی پوری بیوروکریسی کو اس معاملے کا پتہ ہے۔ سالے نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ علیزہ بڑبڑائی۔ مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا، مگر پھر یقین کرنا پڑا، سالے نے اس کی بڑبڑاہٹ کے جواب میں کہا۔ علیزہ کا سر چکرا رہا تھا۔ تمہارے انکل نے ان لوگوں کے گھر پر حملہ نہیں کروایا تھا؟ وہ زرد چہرے کے ساتھ سالے سے پوچھ رہی تھی۔ میرے انکل کیسے حملہ کروا سکتے تھے جب انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سارے معاملے میں وہ کسی لڑکی کو انوالو کر رہے ہیں؟ وہ تو خود حیران ہو گئے تھے ان کا یہ الزام سن کر، اور پھر یہ بھی کہ وہ لڑکی اسلام آباد کے ذہنی مریضوں کے کسی کلینک میں زیر علاج تھی اس واقعے کے بعد۔ سالے نے کہا۔ اسلام آباد ذہنی مریضوں کا کلینک؟ وہ ایک بار پھر خالی الذہنی کے عالم میں بڑبڑائی۔ ہاں وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس حادثے کے بعد اس لڑکی کی ذہنی حالت خراب ہو گئی تھی اور انہوں نے اسے اسلام آباد کے کسی کلینک میں ایڈمٹ کروا دیا تھا۔
جھوٹ، سب جھوٹ، سالے نے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک اس کی نظر علیزہ کے چہرے پر پڑی اور وہ ٹھٹک گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے علیزہ سے پوچھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں۔ علیزہ نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن وہ جانتی تھی وہ اس کوشش میں ناکام رہی ہوگی۔ میں بس گھر جانے کا سوچ رہی ہوں۔ اس نے معاف ہوتے ذہن کے ساتھ ٹیبل پر پڑی ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ وہ اب سالے سے نظریں چرا رہی تھی۔ سالے نے اس کی بات پر وال کلاک پر نظر دوڑائی اور پھر کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ ابھی تو آفس آورز ختم نہیں ہوئے، تم آج جلدی جا رہی ہو؟ ہاں، میں نے ایڈیٹر کو بتا دیا، میں آج جلدی گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ اب اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی دراز کھول کر باقی ماندہ چیزیں اس میں رکھنے لگی۔ سالے بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم سے کل ملاقات ہوگی۔ آ رہی ہو نا کل؟ اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے علیزہ سے پوچھا۔ ہاں، شاید، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے نہ ہی آؤں یا پھر لیٹ آؤں گی۔ علیزہ الجھے ہوئے انداز میں اپنی میز کی دراز لاک کرنے لگی۔ فون کر دینا، مجھے کل آرٹس کونسل جانا ہے، تمہیں یاد ہے؟ اگر تم نہیں آئی تو پھر میں سمین کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ سالے نے اسے یاد دہانی کروائی۔ تم سمین کے ساتھ چلی جانا، میں اگر آ بھی گئی تو تمہارے ساتھ نہیں جا پاؤں گی، علیزہ نے پیش کی معذرت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں آج ہی سمین کو انفارم کر دیتی ہوں، یہ نہ ہو کل وہ بھی نہ آئے، سالے نے آفس سے نکلتے ہوئے کہا۔ علیزہ اپنا بیگ اٹھا کر سالے کے پیچھے پیچھے ہی باہر نکل آئی۔ باہر پارکنگ تک آتے ہوئے وہ مکمل طور پر ذہنی طور پر معاف تھی۔ سالے کے منہ سے نکلے ہوئے جملے اس کے ذہن میں گونج رہے تھے اور اسے ان پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے یاد نہیں اس نے گاڑی کس طرح پارکنگ سے نکالی تھی۔ سگنل پر گاڑی روکے وہ اس وقت ہوش میں آئی جب کسی نے اس کی کھڑکی کے شیشے پر بڑے زور سے ہاتھ مارا۔ وہ یکدم چونک کر جیسے اپنے ارد گرد کے ماحول میں واپس آ گئی۔ وہ ایک آدمی تھا جو اب خشمگین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے پیچھے بری طرح بجنے والے ہارن کا شور تھا۔ اس نے گڑبڑا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسٹیئرنگ بار بار اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ اسے یکدم خوف محسوس ہوا کہ گاڑی کہیں نہ کہیں ٹکرا جائے گی۔ اسپیڈ ہلکی کرتے ہوئے اس نے مین روڈ سے ایک ذیلی سڑک پر گاڑی موڑ دی اور پھر اسے سڑک کے کنارے روک دی۔ کیا یہ لوگ میرے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ سکتے ہیں؟ اس نے جیسے اپنے آپ سے پوچھا۔ کیا یہ لوگ مجھے اس طرح اسکینڈلائز کر سکتے ہیں؟ وہ اب بھی جیسے بے یقینی کا شکار تھی۔ کیا خود کو بچانے کے لیے یہ اس طرح میری قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا مجھے اس طرح؟ اس نے اپنے ارد گرد بے تحاشا گھٹن محسوس کی۔ کیا عمر بھی اس طرح کر سکتا ہے؟ اسے اپنا سوال ایک مذاق لگا۔ میں نے کس کو سب کچھ بتایا؟ جسٹس نیاز کو؟ سارے پردے یکدم اٹھنے لگے تھے۔ یا پھر میں تو ان سے بات بھی نہیں کر سکی ہوں گی؟ کیا اسی لیے وہ میرے منہ سے پورا واقعہ سن کر بھی اس طرح پرسکون تھے؟ مجھے اس وقت یہ رد عمل مصنوعی کیوں نہیں لگا؟ وہ اب اس واقعے اور اس کے بعد جسٹس نیاز کے ساتھ ہونے والی اپنی پوری گفتگو کو یاد کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ یہ لوگ پہلے ہی پورا انتظام کر چکے تھے کہ میرا رابطہ جسٹس نیاز سے نہ ہو، اسی لیے عمر نے اتنی بے خوفی سے مجھے جسٹس نیاز سے بات کرنے کے لیے کہہ دیا، کیونکہ وہ لیزا نے ہونٹ بھینچ لیا۔ اور گھر پر وہ حملہ، میرے خدا، وہ بھی جعلی تھا، صرف مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے، مجھے دھوکہ دینے کے لیے۔ اسی لیے وہ لوگ اندر نہیں آئے، اسی لیے یہ دونوں وہاں پہنچ گئے تھے۔ اور کس کس کو پتا تھا یہ سب کچھ؟ کیا نانو کو بھی؟ غم و غصے سے اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ اور میں عمر کو کیا سمجھ رہی تھی؟ اپنا نجات دہندہ؟ اور وہ حقیقت کیا تھی؟ بلکہ یہ سب ہی کیا تھا؟ وہ ونڈ اسکرین سے نظر آنے والی سڑک کو گھور رہی تھی اور مجھے کبھی ان پر شک تک نہیں ہوا کہ یہ میرے ساتھ کوئی گیم کر رہے ہیں۔ اس قدر اندھا اعتماد؟ اس کی آنکھوں میں اب نمی اترنے لگی۔ واقعی دنیا میں کوئی مجھ جتنا احمق نہیں ہو سکتا، بلکہ میرے علاوہ دنیا میں کوئی احمق ہے ہی نہیں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کی اور گاڑی کو سٹارٹ کرنے لگی۔ اور اب یہ ایک بار پھر جنید کے ذریعے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب نہیں اور نہیں، تم باہر میں جاؤ عمر۔ میں واقعی چاہتی ہوں کہ تمہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے، اور صرف تمہیں نہیں، باری باری سب کو۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی آنکھیں ایک بار پھر دھندلا رہی تھی۔ شام کو 6 بجے وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی اور اندر داخل ہوتے ہی اس نے پورچ میں جنید کی گاڑی دیکھ لی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا وہ وہیں سے واپس پلٹ جائے۔ اس وقت اس موڈ کے ساتھ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ لاؤنج میں نانو کے ساتھ موجود تھا اور چائے پینے میں مصروف تھا۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، رسمی سی علیگ سلیگ کرنے کے بعد وہ جنید کی مصالحانہ مسکراہٹ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے لگتا ہے اس کا موڈ ابھی بھی آف ہے، جنید نے اسے لاؤنج سے نکلتے دیکھ کر کہا۔ موڈ تو اس کا صبح سے ہی ایسا ہے، ٹھہرو میں اسے بلا کر لاتی ہوں، نانو نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھیے، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ جنید اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ مجھے اس وقت دروازے پر دستک دے کر اندر آیا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے جنید کے اس طرح اپنے پیچھے آ جانے کی توقع نہیں تھی، مگر جب اس نے اسے اندر آتے دیکھا تو صرف سر جھٹک کر رہ گئی۔ میں بیٹھ جاؤں؟ جنید نے اندر آتے ہی اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔
ضرور۔ جنید کرسی کھینچ کر بیڈ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی۔ شاید وہ بات شروع کرنے کے لیے کچھ لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر جیسے وہ اس میں ناکام ہو گیا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے کہا، اب یہ تو تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ علیزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جنید نے اس کی سوالیہ نظروں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں معذرت کرنے آیا تھا۔ کس لیے؟ کل کچھ اچھا نہیں کیا میں نے۔ عام طور پر ایسا کرتا تو نہیں، مگر وہ سوچ سوچ کر بولتے ہوئے جیسے افسوس کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، علیزہ نے کہا۔ اچھا؟ جنید نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میرا خیال تھا اس کی ضرورت ہوگی۔ آفٹر آل تم مجھ سے ناراض تھی۔ میں ناراض تھی؟ میرا خیال ہے آپ ناراض تھے، علیزہ نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ میں ناراض تھا؟ سچ بتاؤں؟ وہ بات کرتے کرتے رکا۔ میں واقعی کچھ ناراض تھا، مگر وہ عارضی طور پر۔ میں نے بعد میں گھر جا کر سوچا، تب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اب میں یہاں ہوں۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے چند لمحوں کے لیے علیزہ کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کے ذہن میں کچھ دیر پہلے ساحلیہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو گونجنے لگی تھی۔ جنید نے اپنی بات کے ختم ہونے پر بھی اسے اپنی طرف خاموشی سے دیکھتے پایا۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ اس نے علیزہ سے کہا۔ وہ پھر بھی اسے اسی طرح دیکھتی رہی، اور تبھی جنید کو احساس ہوا کہ وہ اس وقت غائب دماغ تھی، اور شاید اسے دیکھتے ہوئے بھی کہیں اور تھی۔ علیزہ، اس نے بلند آواز میں اسے پکارا۔ وہ یکدم ہڑبڑا کر چونکی۔ کیا؟ تم میری بات سن رہی ہو؟ میں؟ ہاں، میں نے آپ سے کہا ہے کہ معذرت کی ضرورت نہیں۔ نہیں؟ تم مجھے یہ بتا رہی تھی کہ تم نہیں، میں تم سے ناراض تھا، جنید نے اسے یاد دلایا۔ علیزہ نے آنکھیں بند کر لی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ چائے پئیں گے؟ وہ یکدم بیڈ سے اترنے لگی۔ جنید نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں چائے پی چکا ہوں، جس وقت تم آئی میں چائے ہی پی رہا تھا۔ تم پریشان ہو؟ نرمی سے پوچھا۔ علیزہ نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ اس کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ علیزہ، جنید نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا، آپ کو کبھی زندگی بری لگی ہے؟ اس نے یکدم سر اٹھا کر جنید سے پوچھا۔ وہ حیران ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں کیا جواب دوں تمہاری اس بات کا؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں بے چارگی سے ہنسا۔ کبھی زندگی بری نہیں لگی؟ علیزہ نے ایک بار پھر اسی لہجے میں پوچھا۔ تمہیں لگی ہے؟ جنید نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھا۔ مجھے تو ہر وقت لگتی ہے، اور آج تو بہت ہی بری لگ رہی ہے، وہ بڑبڑائی۔ میری وجہ سے؟ جنید یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں، آپ کی وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے، دوسروں کی وجہ سے۔ تو اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ تمہیں کوئی بات پریشان کر رہی ہے؟ جنید نے اسے دوبارہ پوچھا۔ آپ نے مجھے فون نہیں کیا؟ علیزہ نے یکدم موضوع بدل دیا۔ جنید نے ایک گہرا سانس لیا۔ تمہیں یہ بات پریشان کر رہی تھی، اس وجہ سے اتنی ڈسٹرب ہو؟ جنید نے قدرے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، میں انتظار کرتی رہی تھی آپ کے فون کال کا۔ اتنی سی بات کو اتنا سیریس لے رہی تھی تم؟ میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ جنید نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ بلکہ میں تو تمہارا چہرہ دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ فون نہ کرنے پر میں نے تو اس لیے فون نہیں کیا تھا کہ تمہارا موڈ آف تھا، کچھ میں بھی ناراض تھا۔ میں نے سوچا آخر کیا بات کروں گا میں فون پر۔ آج صبح بھی میرا موڈ ایسا ہی تھا۔ وہ اب وضاحتیں دے رہا تھا۔ میں نے 2-3 بار چاہا کہ تمہیں کال کر لوں، مگر بس پھر تم نے بھی تو مجھے کال نہیں کیا۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ اگر میں یہاں نہ آتا تو تم خود تو کبھی مجھے کال نہ کرتی۔ وہ اب شکایت کر رہا تھا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسے ہی میرا خیال ہے۔ آپ کا خیال غلط ہے۔ اگر آپ مجھے کال نہیں کرتے تو میں خود آپ کو کال کر لیتی۔ میں ایگوئسٹ نہیں ہوں، اور میں رائی کا پہاڑ نہیں بناتی۔ مجھے کل تو بڑے دھڑلے سے تم نے کہا تھا کہ میں چاہوں تو تمہاری فیملی سے رشتہ ختم کر لوں۔ جنید نے مسکراتے ہوئے اسے جتایا۔ آپ کو اس بات پر غصہ آیا تھا؟ یہ غصہ دلانے والی بات تھی، جنید نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے بھی یہ غصہ دلانے والی بات کی تھی، علیزہ نے اسے یاد دلایا۔ وہ سالے والی بات؟ forget about it۔ میں نے کل تم سے جھگڑے کے بعد یہ طے کیا تھا کہ آئندہ کم از کم میں تمہارے ایسے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ جنید نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی احمقانہ بات تھی۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میرا واقعی اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا، نہ میرا نہ تمہارا۔ یہ ساحلے کا مسئلہ ہے، بہتر ہے وہ خود ہی اسے نپٹائے۔ جنید لاپرواہی سے کہتا گیا۔ علیزہ نے غیر محسوس طور پر اپنے کندھوں سے جیسے کوئی بوجھ ہٹتا محسوس کیا۔ بہرحال ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو تم اپنے اعصاب پر سوار مت کیا کرو۔ ویسے بھی ابھی تو ہم دونوں کے درمیان خاصے جھگڑے باقی ہیں، وہ خوشگوار لہجے میں مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حالانکہ تم سے جھگڑنا کوئی زیادہ مناسب بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی بہت خوشگوار قسم کا تجربہ ثابت ہوا ہے میرے لیے۔ میں خود بھی کل رات اور آج رات سارا دن خاصا ڈسٹرب رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی روٹین سے ہٹ کر بھی کوئی کام کرنا چاہیے نا۔ وہ اب بڑی سنجیدگی سے اس کی رائے مانگ رہا تھا۔ لیزا کو کوئی جواب نہیں سوچا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ باہر چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کسی مارکیٹ میں پھرتے ہیں، کچھ ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، اچھا پروگرام ہے۔
وہ کرسی سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ وہ چند منٹوں میں اسے اس کے ڈپریشن سے باہر لے آیا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود کچھ دیر پہلے کی کیفیات کو محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ میں کپڑے چینج کر لوں؟ وہ بھی بیڈ سے اٹھ گئی۔ چھوڑیے جناب، تکلف نہ کریں، آپ اس طرح زیادہ اچھی لگ رہی ہیں۔ جنید نے اسے روک دیا۔ اچھا بال بنا لوں؟ اسے تامل ہوا۔ ضرورت نہیں، بال ٹھیک ہیں، مجھے منہ تو دھو لینے دیں۔ ہاں یہ آپ ضرور کر سکتی ہیں، لیکن 60 سیکنڈ سے زیادہ کا وقت نہیں لگنا چاہیے اس میں، وہ اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے بولا۔ لیزا کو چہرہ دھوتے واقعتاً صرف 1 منٹ لگا۔ برق رفتاری سے چہرے پر پانی کے چھپاکے مارتی وہ 1 منٹ میں واش روم سے باہر تھی۔ جنید نے اسے باہر آتے دیکھ کر اس کا بیگ اٹھا لیا۔ بس اب آپ آ جائیے، خاصا انتظار کیا میں نے آپ کا۔ لیزا نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ خاصا انتظار؟ وہ بے اختیار مسکرایا۔ رات 10 بجے تک وہ دونوں گھر چھوڑنے آیا۔ پورچ میں گاڑی روک کر اس کے اترنے سے پہلے جنید نے کہا، تم تعلق کو کیا چیز مضبوط بناتی ہے؟ وہ اس کے سوال پر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ وہ اب بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کہ جنید سے بالکل برعکس شیئرنگ جو چیز پریشان کن بن جائے اسے اس شخص کے ساتھ شیئر کر لیا جائے جس سے آپ کو تھوڑی بہت محبت ہو یا تھوڑا بہت انس ہو یا جو تھوڑا بہت اچھا لگتا ہو۔ وہ مدھم مگر مستحکم آواز میں کہہ رہا تھا، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا کہ تم ہر بات مجھ سے شیئر کرو۔ شاید کوئی بھی ہر بات دوسرے سے شیئر نہیں کرتا، مگر جو بات تم مجھ سے یا کسی دوسرے سے شیئر نہیں کر سکتی اسے اپنے ذہن سے نکال دو۔ تمہیں اگر کسی چیز سے تکلیف ہوگی تو مجھے بھی ہوگی، اس لیے کسی بھی چیز کو اپنے لیے رستا ہوا ناسور مت بناؤ۔ تمہاری زندگی بیکار ہے، نہ تمہارے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ تم اسے رونے دھونے میں ضائع کر سکو۔ وہ دم بخود اسے دیکھتی رہی۔ مجھے میرے گھر کو، میری فیملی کو علیزہ سکندر کی بہت ضرورت ہے۔ تم ہمارا حصہ ہو اور تم کو یہ بات ہر وقت یاد ہونی چاہیے۔ وہ بالکل ساکت تھے۔ تو جو چیز بھی تمہیں آج پریشان کر رہی ہے اسے اپنے ذہن سے نکال دو۔ کھانا تم کھا چکی ہو، اپنے بیڈ روم میں جاؤ، صبح کے لیے کپڑے نکال لو، ٹی وی دیکھ لو کچھ دیر یا پھر کوئی کتاب پڑھو، آفس کا کوئی کام ہو تو وہ کرو اور اس کے بعد اطمینان سے سو جاؤ بغیر روئے دھوئے۔ خدا حافظ۔ وہ اپنی بات کے اختتام پر مسکرایا۔ وہ مسکرا نہیں سکی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اتر آیا۔ لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا بلکہ گاڑی ریورس کر رہا تھا۔ اسے جنید کی ذہانت میں کبھی بھی کوئی شبہ نہیں رہا تھا، لیکن آج تو وہ جانتا تھا کہ اس سے ہونے والا جھگڑا نہیں، کوئی اور بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اور اس نے اندر جاتے ہوئے سوچا، کسی معمول کی طرح وہ اپنے کمرے میں گئی اور لاشعوری طور پر جنید کی ہدایات پر عمل کرتی چلی گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد غنودگی کے عالم میں اس نے سوچا، اور میرا خیال تھا میں آج رات سو نہیں پاؤں گی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔